کیا کیا فتنے ظاہر کرے گا کہ لوگوں کو اس سے اتنا متنبہ کیا گیا ہے. اور سب سے اہم چیز جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہ کہ اس فتنے سے بچا کیسے جا سکتا ہے. اصل مقصد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سارے انبیاء کے بیان کرنے کا ہے وہ یہ نقطہ ہے کہ اس دجال، اس ملعون، اس شیطان صفت خواہ انسان ہے یا جنات ہے یا اور کوئی چیز ہے، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. یہ ہے اصل نقطہ جسے عام طور پر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے متنبہ کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو ہمیں سے اور صحابہ کرام سے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مسلم شریف میں، ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في ایمانها خیرا. 3 علامات جب ظاہر ہو جائیں گی، قیامت کی 3 نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی، یا دنیا کے اندر جب 3 قسم کے صورتحال پیدا ہو جائیں گے، تو کسی شخص کا ایمان اگر وہ پہلے مومن نہیں ہے، اگر وہ مومن تو کہتا ہے اپنے کو لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے نیک عمل نہیں کیا ہے، اس نے توبہ نہیں کی ہے، تو اب اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. اب ذرا سوچیں یہ چیز خوفناک ہے کہ نہیں خوفناک ہے نا خوفناک. اس لیے کوئی آدمی اپنے خاندان سے جنت میں نہیں جائے گا کہ خاندان کا آلہ ہے جنت میں چلا جائے گا، یا پاسپورٹ پر مسلم لکھا ہوا ہے اس لیے جنت میں چلا جائے گا. اس کے لیے تو عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. بغیر عمل کے کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا. یہ حشر کا میدان ہے جہاں پر انسان کی اگر کام آنے والی چیز ہے تو کیا ہے؟ اس کا عمل ہے. جیسا کہ مسلم شریف وغیرہ میں حضرت عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عدی بن حاتم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کے ہر شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ دو بدو کلام کرے گا، آمنے سامنے ہو کر کے. نہ کوئی ترجمہ کرنے والا ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، نہ کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا اور نہ کوئی اور ہوگا. کوئی سامنے نہیں ہوگا تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں. جب وہ سامنے دیکھے گا، دائیں طرف دیکھے گا تو وہی کچھ دیکھے گا جو کچھ اس نے دنیا کے اندر عمل کیا ہے، اور بائیں طرف دیکھے گا تو وہی کچھ پائے گا جو دنیا کے اندر اس نے عمل کیا ہے. اور جب سامنے دیکھے گا تو جہنم اپنا سوٹ نکالے ہوئے کھڑی ہوگی اور کہے گی ہر ظالم، ہر جبار کے لیے اللہ تعالی نے مجھے تیار کیا ہے. تو وہاں پر ہر انسان کے جو کام آنے والا ہے وہ اس کا عمل ہے. تو یہ صورتحال جو 3 چیزیں بیان کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے کر لیں. ہم میں سے بہت سے لوگ اس بارے میں غفلت کے اندر ہیں کہ ارے ابھی تو بہت وقت باقی ہے، ابھی تو قیامت بہت دن ہے، ابھی تو ہماری عمر کا بہت حصہ باقی ہے، ابھی تو نوجوان ہیں، گورے چہرے پر کالے بال اچھے نہیں لگتے، ارے بوڑھے ہو جائیں گے تھوڑے سے بال اپنے بڑھا لیں گے، تھوڑے سے، ہے کہ نہیں؟ تمنا کے امیدوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ دھوکے بازی ہے شیطان کی. تو اس غفلت میں نہیں رہنا چاہیے. موت کس کو کب آ جائے، دنیا کے حالات کس تیزی کے ساتھ بدل جائیں، دنیا کے اندر کس طریقے سے تغیر پیدا ہو جائے تیزی سے، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، خوش ہے، تندرست ہے، ہر چیز ہے، جاگتا ہے، جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تم تو ایڈز کے بیماری کے اندر مبتلا ہو، تم تو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو، تمہیں تو ٹی بی لگ گئی ہے. ساری کی ساری انسان کی خوشیاں اور ساری کے ساری جسم کی مستی مٹی کے اندر مل جاتی ہے. کتنی دیر لگے اسے مٹی ملتے ہوئے؟ منٹوں اور سیکنڈوں کی دیر ہے بس. تو انسان کو غفلت میں نہیں رہنا چاہیے. ہر وقت انسان کو اپنی اس چیز سے بچاؤ کی کوشش کرنا چاہیے جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في ایمانها خیرا. 3 صورتحال دنیا میں جب پیدا ہو جائے گی تو کسی انسان کا کوئی عمل اگر نیک عمل نہیں کیا ہے تو اس کے کام آنے والا نہیں ہے، اور اگر ایمان نہیں لا لیا ہے تو وہ کام آنے والا نہیں ہے. وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج، جس سے متعلق کچھ تفصیلی بات آپ کے سامنے رکھوں گا. کیا چیز ہے؟ دجال کا ظاہر ہونا. دوسری چیز کیا ہے؟
مشرق کے بجائے مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، مشرق کے بجائے مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ایک وقت ایسا آئے گا اور یقیناً آئے گا، اس پر ہمارا ایمان ہے، خواہ دنیا کا سائنسداں اسے قبول کرے یا نہ کرے، دنیا کی عقل اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ واللہ میں آپ سے بتاؤں، مجھے یہ بتائیں، آج سے 50 سال پہلے اگر آپ کسی سائنسداں سے یہ کہتے کہ انسان کو جب چھینک آتی ہے تو اس کے جسم سے روح خواہ ایک سیکنڈ کے کتنے کم حصے ہی تک کیوں نہ ہو، اس کے جسم سے روح بالکل ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اسی لیے جب چھینک آ جائے تو انسانوں کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہ میری روح جو واپس چلی گئی تھی وہ آ گئی ہے۔ اور آج دنیا یہ مانتی ہے، آج کاتب یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ ایک سیکنڈ کے کئی حصے کر ڈالیے تو اس میں ایک حصے کے اندر جب چھینک آتی ہے انسان کو تو انسان کے جسم سے روح قبض کر لی جاتی ہے، لیکن اس کا اتنا معمولی سا وہ وقت ہے کہ انسان اس کا احساس نہیں کرتا۔ اسی لیے چھینک آنے پر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری روح واپس جانے کے بعد دوبارہ نکل جانے کے بعد دوبارہ واپس آ گئی۔ لیکن آج سے 50 سال پہلے کوئی سائنسداں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی گتھی میں نہیں آ رہے تھے، اس کی عقل اس کو، اس کا علم اس کو نہیں مان رہا تھا۔ لیکن ہم آج سے اس کو کتنے سال پہلے سے مانتے رہے؟ بس 1400 سال پہلے سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جس میں روح پھونکی گئی تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ الحمدللہ کہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر جب روح پھونکی گئی تو انہیں چھینک آئی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ کہا تھا۔ تو آج 1400 سال سے نہیں ہے ہماری یہ سنت، کب سے ہے؟ جس دن سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ ہم اتنے دن سے کہتے آ رہے ہیں اور آج ماننے کے لیے طب یہ تیار ہے کہ ہاں یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے جو انسان کو چھینک آتی ہے تو واپس مل جایا کرتی ہے۔ تو خواہ عرض کرنے کا مقصد کہ سورج ایک دن مغرب سے طلوع ہوگا، رات بڑی لمبی ہو جائے گی، دوپہر تک کا وقت ہو جائے گا لیکن سورج نہیں نکلا۔ لوگ نکل کر کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ آخر سورج نکلا کیوں نہیں، دیر کیوں ہو رہی ہے؟ ہر آدمی اپنے پڑوسی سے پوچھے گا کہ ارے لیٹ کیوں، آج رات اتنی لمبی کیوں ہو گئی ہے، کیا معاملہ ہے؟ لیکن اسی انتظار میں ہوں گے کہ سورج مغرب کے جانب سے طلوع ہو کر کے آدھی دور تک آئے گا اور پھر واپس چلا جائے گا، اس کے بعد پھر دوبارہ مشرق سے نکلے گا، مغرب میں جا کر کے ڈوبے گا اور قیامت تک یہی صورتحال رہے گی۔ تو جب یہ وقت آ گیا، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ وقت آ گیا تو پھر بھی انسان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اس کا تیسری چیز کیا؟ پہلی چیز کیا ہے؟ دجال۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اور تیسری چیز ایک ایسے جانور کا نکلنا ہے جو انسانوں سے بات کرے گا، دابۃ الارض کا خروج، جس کا ذکر سورہ قصص کے اندر سورہ النمل کے آخر کے اندر قرآن میں موجود ہے۔ سورہ النمل میں قرآن میں جس کا ذکر موجود ہے کہ ایک جانور ایسا نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوگی، وہ اپنے چھڑی سے مومن کی پیشانی پر اشارہ کرے گا، بالکل اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور کافر کے پیشانی کے اوپر مہر لگا دے گا۔ لوگ کہیں گے ہاں ہم نے فلاں مہر لگے ہوئے آدمی سے یہ سودا خرید لیا ہے۔ لوگ بھاگیں گے، بسا اوقات انسان بھاگ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا جو نماز نہ پڑھتا ہوگا، وہ کہے گا کہ اب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہو، اب نماز پڑھنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جیسے اس کی طرف متوجہ ہوگا فوراً اس سے کے چہرے، اس کے پیشانی کے اوپر ایک مہر لگا دے گا۔ تو یہ جانور بھی نکلنے والا ہے، اور میری جہاں تک معلومات ہے یہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ نشانی ہوگی کہ اب تک جو مومن ہے وہ مومن رہے گا، اور اب تک جو کافر ہے وہ کافر ہی رہے گا، اب تک جو فاسق ہے وہ فاسق ہی رہے گا، اب تک جو نیک اور صالح ہے وہ نیک اور صالح رہے گا۔ لہذا دونوں کے اندر نشان لگا دے گا تاکہ دنیا بھی جان جائے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ اس نشان کو واضح کرنے کے لیے وہ جانور نکلے گا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ ہم ایک ایسا جانور نکالیں گے زمین سے جو لوگوں سے